بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین ہوں۔ جو آج میرے پاس تازہ ترین رپورٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس قسم کی تاریخ رقم نہیں ہوئی جو عمران خان اور تحریک انصاف اور پنجاب کی عوام نے یہ رقم کی ہے۔ یعنی کہ پنجاب کی عوام نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی الیکشن کمیشن، اینٹی عدلیہ، اینٹی گورنمنٹ ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی عوام اب وہ پہلے والی نہیں رہی، اب یہ زندہ ہیں اور ہمیشہ یہ منافقت کرنے والوں کی مخالفت ہی کریں گے۔ جو منافق ہوئے تھے، جو غدار ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے 25 لوگ ہوئے تھے، 5 جو تھے وہ اقلیتی ارکان تھے، وہ ریزروڈ سیٹس پر تھے، وہ تو ان کو واپس مل گئے۔ لیکن یہ جو 20 حلقوں کے نمائندے تھے جس میں تقریباً 10 آزاد امیدوار تھے، 10 جو تھے وہ تحریک انصاف کے اپنے ووٹوں کے اوپر جیتے ہوئے تھے۔ آزاد امیدوار نے بھی جیت کر پھر تحریک انصاف جوائن کر لی تھی، اور ان کی پنجاب کی عوام نے وہ درگت بنائی ہے ان لوٹوں کی کہ یہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی اور تاریخ یہ یاد رکھیں گے۔ پنجاب میں ساری مشینری استعمال ہونے کے باوجود، پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کے ہونے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہونے کے باوجود اور اس کے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود، پنجاب کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ صرف ایک ہی تھا کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے یہ پاکستان کی عوام کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور یہ امریکہ نے کروایا ہے، اور امریکہ نے یہ لوگ خریدے ہیں اور خرید کر ان سے ووٹ دلوائے ہیں، اور 14 پارٹیوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ باہر سے نہیں ہیں، وہ پاکستان میں سے ہی ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو الفی لگا کر جوڑا اور پھر یہ ایک عدم اعتماد کی تحریک لگائی گئی۔ میں ایک عام سا سیاسی کارکن ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان 14 پارٹیوں کی بہت بڑی غلطی تھی۔ کیا ان میں کوئی تھنک ٹینکس موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کور کمیٹی میں کوئی مشاورت نہیں کی تھی کہ جب جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کرنا تھا تو پہلے ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دور پرانا نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس نے تبدیل کرائی، کس نے کی، کیا کیا وجوہات ہوئی۔ اور دوسرا، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر لی ہے تو پھر یہ ان کو فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا اگر نون لیگ نے اپنی ساکھ بچانی تھی، کیونکہ عمران خان کے اوپر بھی بہت بڑا دباؤ تھا مہنگائی کا۔ مہنگائی سے عوام جو ہے وہ عوام کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ ہے، لیکن اب عوام کو اندازہ ہو گیا ہے، اور اس لیے عوام بھی نالاں تھی عمران خان سے۔ اگر یہ فوراً الیکشن میں چلے جاتے اسی وقت صوبائی اور قومی اسمبلی کے، تو پھر نون لیگ کی ساکھ جو بچ جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو شکست بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے جو آپریشن مکمل کیا اور پھر حکومت کے چکر میں اور اپنے جو ہے وہ کیسز ختم کرنے کے چکر میں انہوں نے حکومت سنبھال لی، اور پھر پنجاب میں باپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن کر بیٹھ گیا، بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھ گیا، یعنی کہ ان کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی تھا ہی نہ جو ان کو بنا رہا تھا۔ اس کے باوجود جب عوام کو یہ سمجھ آ گئی، اور پھر مہنگائی واقعی ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، مہنگائی اس قدر بڑی کہ 250 کے لگ بھگ تو پٹرول چلا گیا اور 300 کے لگ بھگ ڈیزل چلا گیا۔ اتنا پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو ہماری عوام جو افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہماری عوام ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں کو صرف اور صرف 110-100 روپے تک افورڈ کر سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ ہم غریب ملک ہیں، ہمارا زیادہ تر تقریباً آپ یوں سمجھ لیے کہ 67% جو لوگوں کا روزگار ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، بال واسطہ یا بلا واسطہ۔ اگر زراعت کے لیے جو ڈیزل ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ان کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے بجلی بھی مہنگی کر دی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بھی بہت بڑھایا، اور اس قدر بڑھا دیا کہ جو سلمان شہباز ہیں، شہباز شریف کے بیٹے، اس نے ترکی کے ساتھ سولر سسٹم کا ایک معاہدہ کر لیا۔ جو بجلی کی اور اس کا معاہدہ ہوا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی گئی اور لوگوں کی مجبوری بنتی گئی۔ جو کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے سولر سسٹم لگوانا شروع کر دیا، اور اس کے سولر میں بے پناہ یعنی کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔
اور اس سے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی نہیں کی گئی، دھاندلی بے تاشا کی گئی ہے۔ اور یہ اس طرح کے الیکشن تھے جس طرح ایک بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، تو گورنمنٹ وہ کرواتی ہے، اور اگر گورنمنٹ وہ کرواتی ہے اگر پارٹی کے اوپر، پارٹی ٹکٹوں کے اوپر، تو گورنمنٹ کے جو پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہوں گے وہی جیتیں گے۔ یعنی کہ اس کے دھاندلی بھی انہوں نے بے تاشا، اگر دھاندلی نہ کرتے تو نون لیگ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی تھی، اور نون لیگ کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو 5000 سے اوپر ووٹ بھی نہیں ملنا تھا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور لکھ کر رکھ لیں، ایسے ہی ہونا تھا۔ اور یہ دھاندلی کے باوجود بھی، کیونکہ عوام نے ووٹ جو دیے ہیں وہ تحریک انصاف کو دیے، اور اس کے باوجود بھی 15 سیٹیں جو تحریک انصاف لے گئی ہے، اور 4 سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں، اور ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ وہ آزاد امیدوار بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی تحریک انصاف کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائے گا۔ اب تو یہ تو صورتحال تھی پنجاب کی، اب آپ وفاق کو لیجئے۔ جو وفاقی قومی اسمبلی میں جن لوگوں نے غداری کیا عمران کے ساتھ، ان کا مستقبل میں کیا اشر ہوگا؟ یہ لوگ جو 15 جو منحرف اراکین تھے، یہ ووٹ مانگنے باہر نہیں نکلتے تھے، لوگ ان کو لوٹے، غدار اور چور کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ ووٹ مانگتے ہی نہیں تھے، گھر بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی میٹنگز، کارنرز 5-5 10-10 لوگوں کی کر لیتے تھے۔ اور عمران خان نے جلسے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے، اور حسینیت کی فتح ہوئی ہے، اور یزیدیت کو شکست ہوئی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ میں بھی اس دل میں پھنسنے جا رہا تھا، لیکن میرے بیٹے نے مجھے روک لیا۔ اور آپ اس طرح سمجھ لی کہ یزید کی کشتی سے چھلانگ لگا کر وہ حسین کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور آئندہ کے لیے انہوں نے اپنی آخرت بھی ٹھیک کر لی، اور اپنی جو سیاست ہے اس کو بھی انہوں نے قائم دائم رکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی ہے چودھری شجاعت حسین، جس کے بیٹے نے وہ یزیدیت کی کشتی میں چھلانگ لگا کر اپنا مستقبل تباہ کر لیا۔ جبکہ یہ جو چودھری برادران ہیں، ان کی سیاست بہت ہی اچھی رہی ہے، جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے تب سے لے کر آج تک یہ بہت اچھی سیاست کرتے رہے ہیں۔ حلقہ کی عوام ان سے بہت خوش رہی ہے، یہ لوگوں کے بہت ہی کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے کام کے علاوہ بھی ان کے رشتہ داریاں اور تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ 2 دھڑوں میں اب آپ بذات خود تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب جو پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ انشاءاللہ چودھری پرویز الہی ہوگا، اور اس کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہوگا، کیونکہ 10 سیٹیں کاف لیگ کی ہیں، اور 163 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی، اور اس طرح ملا کر 173 بنتی ہے، اور 15 ان کو مزید مل گئی ہیں، اور 188 کی جو فگر ہے وہ کراس کر چکے ہیں، اور 186 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ اس طرح یہ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کا صوبائی اسمبلی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہی ہوں گے، اور ساری کی ساری کابینہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی پنجاب میں کام کرے گی۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ اگر اس حکومت کو 2 مہینے اور چلنے دینا، تو پنجاب میں جتنی بھی بیوروکریسی ہے جو اس کو ایک بار وہ سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے تحریک انصاف کے 25 مئی کے جلسے کے اوپر ڈنڈا برداری کی ہے، اور جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں۔ آپ سرکاری گورنمنٹ کے ملازم ہو کر، پولیس والے ہوں، چاہے محکمہ مال ہو، چاہے محکمہ وابڈا، جو بھی ہو، ان کو ایسی عبرت سزا دینی چاہیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آئندہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا۔ یہ پولیس والے نون لیگ کی پارٹی کا حصہ بن چکے تھے۔ آئی جی پنجاب نے تو ایسے کردار ادا کیا جیسے وہ خود نون لیگ کے الیکشن کے اوپر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے گا، اور اس کو بڑے انعام کرام دیے جائیں گے، اس کو گولڈ میڈل ملے گا جب وہ نون لیگ جیت جائے گی۔ لیکن اب ان کو سزا دینے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، اور ان کو سزا دینی چاہیے، ان کی سزا بنتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔